बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, डॉक्टर सैयद अबुल खैर कशफी मरहूम नात के हवाले से और नात रंग के हवाले से उन अव्वलीन मज़मून निगारों और शायरों में शामिल हैं जिन्होंने बहुत रहनुमाई की नए लिखने वालों की, और जो कुदामा हैं उनके यहाँ जो बाज़ मामलात हैं नात से मुतल्लिक, उनकी निशानदेही भी की। और इस हवाले से वो अपने इस मज़मून में लिखते हैं कि उर्दू नात के मौज़ूआत मजमूई तौर पर महदूद हैं, चंद ज़्यादा मुरव्वज हैं। मिसाल के तौर पे उन्होंने ये लिखा है मदीना मुनव्वरा। मदीना मुनव्वरा जाने के इरादे, तमन्ना और तड़प का इजहार, ये तमन्ना किस मुसलमान के कल्ब में नहीं है। कौन अपनी नज़रों से शहर के ज़र्रों को बोसे देने की ख्वाहिश नहीं रखता, और फिर ये कि किसके दिल में वहाँ के पत्थरों से अपने तलबों को गुलनार बनाने की ख्वाहिश नहीं। मगर इस ख्वाहिश को शेर हमारे कितने नात को बना सके। वही रोशनी, रंग और खुर्शीद के तलाज़मों की तकरार है, और बस किस शायर के यहाँ अर्श से ज़्यादा नाजुक तर इस अदबगाह में नफस गुम गश्तगी नज़र आती है। मदीने के ज़िक्र में किस शायर के अल्फाज में खुशबू मिलती है, किसके यहाँ दियारे मदीना पहुँचकर दिल के दरवाज़ों के खुलने का मंज़र नहीं नज़र आता। ऐसे शायरों के वजूद से मुझे इनकार नहीं, मगर बिलउमूम ये ज़िक्र रस्मी सा होकर रह गया है। ये बड़ा अहम नुक्ता है कि हम नात लिखते हुए कुछ एक रस्मी अंदाज़ अपना लेते हैं और उसमें मदीने जाने की जो तमन्ना और एक ख्वाहिश है उसका ज़िक्र ज़रूरी ख्याल करते हैं, लेकिन मौज़ूआत का वही जो तकरार का पहलू है उसकी तरफ भी डॉक्टर साहब ने तवज्जो दिलाई है, और उसमें ये बताया है कि मदीने की मोहब्बत आज भी अहले मदीना के दिलों में मोहब्बत का फूल बनकर ज़िंदा है और उनकी गुफ्तगू और असालीब बयान का हिस्सा है। अहले मदीना आज भी गर्द मदीना के लिए अपने चेहरों को खुला रखते हैं और शदीद गर्मियों को भी बुरा कहने की जगह यही कहते हैं कि ये मौसम है जब खजूरें पकती हैं। उन्होंने गर्मी की शिद्दत का इलाका मदीने की खजूरों की शरीनी से कायम किया है, और फिर आगे चल के उन्होंने अहादीस के हवाले भी दिए हैं, और फिर ये कहा है कि मदीना मुनव्वरा के फ़ज़ाइल को अगर हमारे शुअरा सामने रखें तो उनकी नातों की इस जहत में गहराई और वसअत पैदा होगी, और मदीने का ज़िक्र महज रस्मी सी बात नहीं रहेगा। और फिर आगे चल के उन्होंने एक और नुक्ते पे बात की है कि मदीने की तमन्ना और उसके इश्क के ज़िक्र के बाद उर्दू नात का आम मज़मून जो हमारी नातों के नात निगारों के यहाँ मिलता है उसमें कमली का तस्करा है। मुद्दस्सर और मुज़म्मिल के मर्तबा आली की हिंदी शक्ल है वो चादर जो वही के बारे गिरां को सहल बनाने के लिए थी, उसको भक्ति का रंग देकर ये आशिकाना रूप दिया गया है। और इस पे बड़ी अहम बात की है उन्होंने कि हमारे यहाँ जो कमली और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर मुतहर का ज़िक्र आता है, उसके मामले में बहुत मोहतात होने की ज़रूरत है। फिर ये कि गुंबद खज़रा के नज़ारों का तस्करा और उनमें उलझ कर रह जाना अक्सर यूँ महसूस होता है कि शायद बस गुंबद खज़रा को देखने ही मदीने गया था। वो गुंबद जिसकी तारीख़ मुश्किल ही से 200 साल से कुछ ज़्यादा है, न उस्तवानों का तस्करा, न सुफ़ा की इल्म आफरीनी पर नज़र, न मवाजे की कैफियत का ज़िक्र। वो मवाजे जहाँ गर्दन झुका कर हाज़री का तसव्वुर ही
ہمارے وجود کو بدل دیتا۔ گنبد خضرا یقیناً مسجد نبوی اور اپنے مقیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبے اور ذات کی ایک علامت ہے۔ اور یہاں انہوں نے حضرت موہانی کا ایک شعر نقل کیا ہے کہ جب دور سے وہ گنبد خضرا نظر آیا، بہتا ہوا ایک نور کا دریا نظر آیا۔ اور ایک شعر اپنا بھی لکھا ہے انہوں نے کہ بے چہرہ سہی عالم اسلام کا امروز، بے چہرہ سہی عالم اسلام کا امروز، پر گنبد خضرا تو حوالے کے لیے ہے۔ آگے چل کے وہ لکھتے ہیں کہ گنبد خضرا کا طواف کرتے ہوئے کبوتروں کا ذکر، مضمون آفرینی کی کوشش کرنا، یہی کوشش نعت کے توازن کو متاثر کرتی ہے۔ نعت کو تو سرور کائنات علیہ السلام اور شاعر کے رشتے کی دستاویز ہونا چاہیے۔ یہ بات اسی وقت ممکن ہے کہ شاعر آپ کو ذات کی عظمتوں سے آگاہی ہو۔ آپ تو وہ تھے کہ سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو۔ اور پھر آگے جا کے ڈاکٹر سید ابوالخیر کشفی صاحب لکھتے ہیں کہ آپ کے مرتبے کو سمجھنے میں غلوب کرنے والے بہت سے شاعر آپ کی رسالت اور بشریت کے نقطوں سے خوب واقف تھے اور واقف ہیں، مگر شعر کہتے ہوئے ہم شاعری کی رو میں بہہ جاتے ہیں، اور شاید اسی سبب سے شاعری کو بہت محمود قرار نہیں دیا گیا۔ کم سے کم یہ تو مسلم ہے کہ شاعری میں غرق رہنے والے عمل کی میزان پر پوری طرح پورے نہیں اترتے۔ ایک بڑا نکتہ بیان کیا ہے کہ اس میں غلوب کرنا اور وہ باتیں کہہ جانا یا کر جانا یا لکھ جانا جو آپ کے مقام و مرتبے کو الوہیت کے مقام تک لے جائے، اس کی اسلام میں قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اور ایک اور بات جو ڈاکٹر صاحب نے لکھی ہے کہ دوسروں سے الگ اپنی راہ تراشنے کے شوق میں، جدت کے گرداب میں بہت سے شاعر پھنس جاتے ہیں۔ یوں وہ زبان سے غفلت برتتے ہیں اور نئے موضوعات تک رسائی حاصل کرنے کی جگہ اپنے اسلوب کی بھول بھلائیوں میں گم ہو جاتے ہیں۔ اور اس حوالے سے شعر بھی انہوں نے نقل کیے ہیں۔ آگے چل کے وہ لکھتے ہیں کہ نعت کی حدود اور موضوعات میں اضافہ کرنے کی کوشش میں ناکامی کے سبب بہت سے شاعر الفاظ غریب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بے معنی اور بے جہت علمیت کا اظہار آج کی نعت کا موضوع بن گیا ہے، اور یہ نعت کو جیسا ہونا چاہیے اور جو اس میں احتیاط کے تقاضے ہیں، جو نعت رنگ کا مشن بھی ہے، اس تناظر میں اس مضمون کا مطالعہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ پھر ایک اور اہم نقطے کی جانب توجہ دلائی کہ حضرت جبرائیل کی تحقیر اور ان کا استخفاف بھی ہمارے شعراء کا عام شیوا اور موضوع ہے۔ انہیں کہیں سائس قرار دیا گیا ہے اور کہیں در ختم الرسل کا ادنا دربانی تو حضرت جبریل کا کام نہیں تھا۔ جبریل امین تو اللہ کا پیغام لے کر اس کے انبیاء اور رسول کے پاس آتے تھے۔ اب یہ ایک اہم پوائنٹ ہے کہ ہمیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے مقام و مرتبے کو کس تناظر میں دیکھنا ہے اور اس کی ذات مصطفیٰ سے جو وابستگی ہے اسے کس انداز سے دیکھنا ہے۔ یہاں شاہ صاحب نے ڈاکٹر سید ابوالخیر کشفی صاحب نے سورۃ النحل آیت 103 کا حوالہ دیا ہے۔ ترجمہ ہے، کہہ دیجئے کہ اس قرآن کو روح القدس پاک فرشتے نے بلا شبہ تیرے رب کی طرف سے نازل کیا ہے تاکہ ایمان والوں کے ایمان کو پختہ کرے
اور مسلمانوں کو ہدایت دے اور سعادت و فلاح کی خوشخبری۔ تو آگے چل کے وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو روح الامین بھی کہا ہے، اور تفصیل سے دامن بچاتے ہوئے یہی عرض کروں گا۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ حضرت جبریل بہتر سلوک کے مستحق ہیں کہ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ واہ، بہت عمدہ بات ہے۔ پھر 8واں نقطہ جو اس مضمون کا ہے کہ کار نبوت میں تمام انبیاء کرام علیہم السلام برابر ہیں۔ ہاں، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبہ عالی کی شہادت ہمارے ایمان کی اساس ہے۔ دوسرے انبیاء اپنی قوموں اور اپنے ادوار کے لیے آئے، ہمارے نبی عالم انسانیت اور آنے والے تمام ادوار کی طرف مبعوث کیے گئے۔ اس صورتحال میں دوسرے انبیاء آپ کے تقابل کی کوئی ضرورت ہے، نہ یہ نعت کا موضوع ہے۔ آپ کی نصرت اور حمایت کا میثاق ہر رسول سے لیا گیا ہے۔ تمام انبیاء کرام شفاعت کبریٰ کے لیے اپنے امتیوں کو آپ کے پاس بھیجیں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ انبیاء کے ساتھ بھی تقابل کی صورت جو پیدا کر دی جاتی ہے نعت میں، اور وہ اس اعتبار سے نظر ثانی کی محتاج ہے۔ اور یہ کہتے ہیں شاہ صاحب کہ نعت کے موضوعات میں وسعت پیدا کرنے کے لیے ہمیں قرآن اور احادیث کی وسعتوں میں اپنے آپ کو گم کرنا ہوگا، اور نعت کے عظیم شاعروں کی طرح پوری انسانی زندگی کے تناظر اور سیاق و سباق میں آپ کی ثنا کرنی ہوگی۔ دوسرے لفظوں میں صحابہ کے ستاروں کی طرح ہونے کے معنی کو سمجھنا ہوگا۔ عہد رسالت کے شاعر آج بھی ہمیں راستہ دکھا رہے ہیں۔ اور اس حوالے سے آخری نقطہ جو ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا ہے کہ اپنے آپ کو حسان اور کاپ قرار دینے والے شاعر کو بلند بانگ دعوے کرنے کی جگہ ان کے قدموں میں بیٹھ کر نعت کے آداب کا سبق لینا چاہیے۔ یہ بہت اہم مضمون ہے، اور چند نکات میں ڈاکٹر سید ابوالخیر کشفی نے موضوعات نعت کی بات کی ہے، اور نعت کے جو اختیار کردہ موضوعات ہیں ان میں احتیاط کے دامن کو بہر کیف پیش نظر رکھنے کو تقاضۂ ایمان قرار دیا ہے، اور احترام رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ یہ مضمون اہل قلم کو، خاص طور پہ نعت نگاروں کو، محققین کو اور ناقدین کو، مورخین کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ یہ مضمون نعت کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔